ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں اور اس پہ کمنٹس دیتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا۔ اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے دین کے متعلق احادیث سے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پچھلے ولاگ میں بھی ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی، تو آج اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات کو آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی بھی آیت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اور پچھلے ولاگ میں بھی ہم نے کچھ باتیں بتائی تھیں جس میں ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کاموں کے کرنے سے، جن میں سے ایک کام پہلے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی ڈالنا۔ مرد کے لیے سونا ڈالنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا دنیا میں جو شخص سونا پہن لیتا ہے، سونا پہنتا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک اس کو جو ہے ہیرے جواہرات سونا جو ہے اس کو نہیں پہنایا جائے گا۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، ہمارے مسلمان جو معاشرہ ہے، مسلمان فیملیز ہیں، مسلمان لوگ ہیں، وہ جان بوجھ کر سمجھ لیں یا انجانے میں سمجھ لیں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور بارات جب پہنچتی ہے دروازے پر تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے جو ہوتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی جو ہوتی ہے نا وہ دلہے کو ڈالتے ہیں، اور دلہا صاحب بھی بڑی خوشی سے ہاتھ کو آگے کر دیتا ہے کہ لیں جی میرا ہاتھ جو ہے نا وہ حاضر ناظر ہے، تو لہٰذا اس میں سونے کی جو انگوٹھی ہے نا وہ آپ ٹھونس دیں، ٹھیک ہے، وہ ڈالیں۔ اور اس بیچارے کو سارا دن وہ سونے کی انگوٹھی انگلی سے نکالنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ مفت میں ملی ہوتی ہے، اور زندگی میں اس بیچارے نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے کہ مجھے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی جا رہی ہے، تو وہ بھاگ کر ہاتھ آگے کرتا ہے۔ وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے کچھ ملا ہیں، کچھ نام نہاد مولوی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا تو وتیرہ یہی ہے، کام یہی ہے کہ اپنا پیٹ پالو اور لوگوں کو دین سے دور رکھو، لوگوں کو بتایا ہی کچھ نہ جائے۔ اگر لوگوں کو بتا بھی دیا جائے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، چونکہ مولویوں کی بات لوگوں کے ہاں کوئی جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ لوگوں نے وہی کام کرنا ہے جو ان کا اپنا دل چاہتا ہے، جو ہے ان کو پسند ہوتا ہے، لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال سونے کی انگوٹھی جو شخص ڈالتا ہے اس کے اوپر سونا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ریشمی لباس ڈالنا، ریشم کا کپڑا ڈالنا، لوگ وہ بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پہنتے ہیں، خوشی سے پہنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے، بناؤ سنگار کرے، اپنے شوہر کے لیے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زیور کے ساتھ چاہے اپنے آپ کو لد دے، ٹھیک ہے، بناؤ سنگار کرے، خوبصورت بنے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ اس کا شوہر دوسرے حرام رستے کی طرف جو ہے وہ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع کیا ہے، ریشمی لباس سے منع فرمایا، سود کھانے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بزنس بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بزنس کرتے ہیں، لوگ ہم سے آ کے پیسے لیتے ہیں، پھر ہم سال سال انتظار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ادھار پر کوئی بندہ سودا لے کر جائے اور پھر وہ سال بعد جب واپس دینے آتا ہے جی، تو ہم انتظار بھی تو کرتے ہیں، قسطوں پہ لوگ سامان دیتے ہیں، سال بعد آ کے پیسے لیتے ہیں، تو وہ سارا سود کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، اللہ نے بھی حلال قرار دیا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ آپ اگلے بندے کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اگلے بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ اس کے اوپر ایک ناجائز بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اور سود
سود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جو پیٹ ہیں وہ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور سانپ اور بچھو ان کے اندر پھر رہے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب سود کھانے والا شخص قبر سے اٹھے گا تو وہ ایسے ہی اس کی حالت ہوئی ہوگی جیسے جن لپٹ جاتا ہے، اور وہ اپنا جسم اٹھا ہی نہیں سکے گا، اتنے ان کا پیٹ بھاری ہوں گے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو سود پر بزنس کرتے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر جو بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چودھری صاحب کہ جی اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے بہت دیا ہے جی، بیٹھے ہیں جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، 1,00,000 2,00,000 روپے ادھر سے آ رہا ہے، 1,50,000 ادھر سے آ رہا ہے، فلاں ادھر سے آ رہا ہے۔ بھئی یہ دنیا ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، سب کچھ سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چند وقت کی ایک لذت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں، اپنے بچوں کی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے اس چینل کے ذریعے ان سب لوگوں سے جو دیکھنے والے ہیں، خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خوشی کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ بھولیں، غمی کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عملات کو نہ بھولیں، اسی میں ہی ہماری بقا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔